الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہیں۔ سب نعتیں درود و سلام کے ہدیے اور تحفے امام الانبیاء سید المرسلین محسن کائنات فخر بنی آدم غریبوں یتیموں کے ملجا مأویٰ شب اسرا کے دلہا سیاح لامقام شفاعت کبریٰ کے تاج والے قیامت کے دن کے راج والے ہم سب گناہ گاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہیں۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق روحانیت کے بے تاج بادشاہ جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جن کا اسم بمسمہ ہے، میرے حضور قبلہ عالم سیدی مرشدی و سندی و حبیبی، آپ نے نام رکھا ہے آپ کا تفسیر حسین۔ اسم بمسمہ ہے کہ نام وہ جو معنی کے اعتبار سے پورا اترے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اسم بمسمہ، کہ ایسا نام جو اس نام پر دلالت کرتا ہو۔ تو نام رکھا گیا تفسیر حسین، حسین کی تفسیر۔ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور مختلف چیزوں کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، اور حسین کی بھی تفسیر ہے۔ اور میرے پیر و مرشد نے امام حسین کی تفسیر کا جو نام رکھا تفسیر حسین، اور پھر اتنا تفسیر حسین بن گئے کہ پھر چند پیر بن گئے حسین کی تفسیر سے، پھر پیروں کے بھی چند بن گئے، اور روشنی اتنی بکھیری کہ ہر طرف حضور قبلہ چند پیر کی روشنی پھیل رہی ہے۔ میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر تھوڑے سے مفہوم میں بڑے تھوڑے سے وقت کے اندر 2-3 باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقُلِ اعْمَلُوا عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے ان سے اعْمَلُوا فعل امر کا صیغہ ہے، تم عمل کرو، تم کام کرو۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، جو تم عمل کرتے ہو تو اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ وَرَسُولَهُ، اور اس کا رسول بھی تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ والمؤمنون، اور فرمایا صالحین مومن اللہ کے ولی بھی تمہارے عملوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اب دیکھیے، اللہ کے دیکھنے پر تو کوئی شک نہیں کر سکتا کہ وہ انہو علیم بذات الصدور ہے، انہو هو السمیع البصیر ہے، کہ اللہ ہر وقت دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ دیکھتا ہے اپنے نور الوہیت کے ساتھ، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو دیکھتے ہیں نور نبوت کے ساتھ، اور مومن دیکھتا ہے ہر چیز کو نور ولایت کے ساتھ۔ یہ 3 قسم کے نور ہیں، ایک اللہ کا نور ہے، ایک نبی کی نبوت کا نور ہے، ایک ولیوں کی ولایت کا نور ہے۔ جتنی نسبت انسان کی اعلیٰ ہوتی جائے اتنا اس کا مقام بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ رجب شریف کا مہینہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے،
اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. نسبت بڑی کمال چیز ہے. جی چاہتا تھا کہ میں معراج شریف کو بیان کرتا، لیکن نسبت بڑی چیز ہے. نسبت اگر ایک کتے کو اللہ کے ولیوں سے ہو جائے تو وہ اتنی بلند و بالا ہو جاتی ہے کہ 900 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتے کو مرنے نہیں دیتا. بھلا کتوں کی بھی اتنی لمبی عمر ہوتی ہے؟ نسبت ہوگی ولیوں سے. اللہ کے ولی دقیانوس بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا جو اللہ اللہ کہے اس کو قتل کر دیا جائے. یہ 7 نوجوان تھے، انہوں نے کہا ہمیں قتل تو کر ہی دیا جائے گا، چلو رات کی تاریکی کے اندر ہم بھاگ جاتے ہیں، کسی جگہ پناہ لے لیتے ہیں. یہ 7 نوجوان بھاگتے ہیں اور بھاگتے بھاگتے جب شہر سے نکلے تو ایک کتا بھی ان کے پیچھے پیچھے لگ گیا. خیال یہ تھا کہ کتا بھونکے گا، ڈھونکے گا، آوازیں نکالے گا، اور یہ لوگ مارتے تھے کتے کو کہ تو بھاگ جا ہمارے پیچھے نہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں کتے نے التجا کی، اے اللہ مجھے زبان دے، میں ان بندوں سے 2 باتیں کر لوں. کتے کو اللہ کریم نے قوت گویائی عطا کی، کلام کرنے کی طاقت عطا کی. تو کتے نے کہا مجھے نہ مارو، میں وہ کتا نہیں ہوں، میں ولیوں کے سنگ رہنے والا وفا کرنے والا کتا ہوں. جہاں تم بھوکے رہو گے میں بھی بھوکا رہوں گا، جہاں تم کھاؤ گے میں بھی کھاؤں گا، جہاں تم سو جاؤ گے میں بھی سو جاؤں گا، جہاں تمہارا مسکن ہوگا وہاں میں بھی ٹھہر جاؤں گا. قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے خوبصورت لفظوں کے اندر ایک جملہ کہا ہے، فرمایا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. کتا جب وہ 9 نوجوان ایک غار کے اندر چلے گئے تو کتا اپنے بازو کو پھیلا کر ان کی حفاظت کے لیے ان کا چوکیدار بن کر غار کے دروازے پر بیٹھ گیا. اللہ کریم نے اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی بیان فرما دیا. سبحان اللہ. بڑا کتوں کے بھی کبھی انداز بیان کیے جاتے ہیں. یہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے ولیوں کے ساتھ وفا کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالی جہاں ان ولیوں کو جنت کے اندر بھیجے گا اور اس کتے کو بھی جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا. ورنہ کوئی کتا، کوئی جانور، کوئی حیوان، کوئی درندہ، کوئی پرندہ یہ جنت میں نہیں جائے گا. ان کو نسیم منسیہ کر دیا جائے گا، نست و نبود کر دیا جائے گا. ان کا تصور بھی نہیں ہوگا قیامت کے دن کوئی جانور بھی تھا. حضرت امام مالک بن دینار بہت بڑے اللہ والے ہوئے ہیں. مالک بن دینار جا رہے تھے، رستے سے ایک آدمی ملا. اس نے کہا مالک بن دینار سنا ہے تو بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، جس اللہ کا تو ولی ہے مجھے وجود باری تعالیٰ پر کوئی دلیل تو دے کہ تیرا اللہ وجود رکھتا ہے یا وہ وحدہ لا شریک ہے، اس پر دلیل دے. دلیلیں چلتی رہی، مناظرہ ہوتا رہا، وہ بھی دلیل دیتا رہا. وہ آتش پرست تھا، مجوسی تھا، یہ اللہ کا ماننے والا تھا. دلائل ہوتے رہے، باتیں ہوتی رہی، نتیجہ کوئی نہ نکلا. مجوسی کہنے لگا، آتش پرست کہنے لگا ایسا کرتے ہیں کہ آگ کے اندر ہم دونوں ہاتھ ڈالتے ہیں، جس کا ہاتھ سلامت رہا وہ سچا ہوگا، جس کا جل جائے گا وہ جھوٹا ہوگا. مالک بن دینار نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسی کو ہم قبول کر لیتے ہیں. اب آتش پرست مجوسی جب دونوں ہاتھ ڈالنے لگے تو مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ لگا لیا. بڑا چلاک تھا، ہوشیار تھا. آگ کے اندر ڈالا، نکالا کچھ وقت کے بعد تو دونوں کے ہاتھ سلامت تھے. کہنے لگا تو بھی سچا ہے، میں بھی سچا ہوں. مالک بن دینار نے کہا باری تعالیٰ یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے؟ اس کا خدا بھی سچا، آگ بھی سچی، اور میرا رب بھی سچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے 70 سال تیری عبادت کی ہے،
سال عبادت کرنے والا وہ بھی سلامت رہے اور نہ کرنے والا وہ بھی سلامت رہے، آگ نہ جلائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ پہ غیبی سے آواز آتی ہے، مالک بن دینار اس کو کہہ کہ اب آگ کے اندر ہاتھ ڈالے، اگر میں جلاؤں نہ تو میں خدا نہیں تیرا۔ کہا مالک کائنات تو نے پہلے کیوں نہ جلا دیا، تیری حقانیت ثابت ہو جاتی۔ فرمایا پہلے یہ تھا مالک بن دینار تیرے ہاتھ کے ساتھ اس نے ہاتھ لگایا ہوا تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے ولی کے ہاتھ کے ساتھ آتش پرست کا ہاتھ لگا اور میں اس کو جلا دوں۔ سبحان اللہ۔ دوستان ایمان یاد رکھیے، ایک مالک بن دینار کے ہاتھ کے ساتھ اگر ایک آتش پرست مجوسی کا ہاتھ لگ جائے تو وہ جلتا نہیں، وہ آگ میں جلتا نہیں۔ یاد رکھیے، شہنشاہ ولایت، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، گنجینائے عشق و محبت، حضور سیدی مرشدی سندی حبیبی پیر سید محمد اسلم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے ہاتھ کے اندر جس نے ہاتھ دیا ہے، ارے بلا اس کو آگ کیسے جلا سکے گی؟ اللہ والوں سے ہاتھ لگ جائے گناہگار کا تو آگ اس کو جلاتی۔ میں نے ایک کتاب کے اندر پڑھا ہے، حضور قبلہ شہنشاہ لاسانی علیہ رحمہ کا ایک مرید تھا، پسرور کا رہنے والا، اس کا نام تھا حافظ ظفر پسروری، اس کا نام تھا حافظ ظفر پسروری۔ تو ساون کا مہینہ تھا، اس کی عادت تھی کہ ہر ہفتے کے اندر وہ اپنے پیر خانے پر حاضری دیا کرتا تھا۔ حاضری کے لیے پسرور سے چلا پیدل دور تھا۔ آگے ساون کے اندر بڑی بارشیں ہوتی ہیں، بارشیں ہو رہی تھی، بارشوں کی وجہ سے نالا ڈیک کے اندر طغیانی آ گئی، اور یہ اس لیے علی پور شریف آنا تھا، حافظ ظفر پسروری نے آنا تھا۔ آگے دیکھا تو دریا، وہ نالا ڈیک جو ہے اس کا پانی ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس کے اندر بڑی طغیانی ہے، تو دل میں خیال آیا ظفر پھر حاضری دے لینا، خیال آیا، لیکن پھر کہا کہ نہیں، عشق جو ہے وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتا کہ مر جاؤں گا یا زندہ رہوں گا، عشق کہتا ہے کہ تو اپنے پیر خانے کی طرف جا رہا تھا، تجھے جانا چاہیے۔ جب حافظ ظفر پسروری نے پاؤں رکھا ڈیک کے پانی کے اندر تو سرکار الہ سالی نے فرمایا ہوں نہ ڈیک میں آ، ڈوب جائے گا، مر جائے گا، غوطے لگیں گے۔ عشق نے کہا اے عقل، تو کہتی ہے مر جاؤں گا، غوطے لگیں گے، ڈوب جائیں گے، تجھے یہ نہیں پتا کہ عشق طاقتور ہوتا ہے، اگر ڈوب جاؤں گا یار کے نام سے تو زندہ ہو جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ چھلانگ لگا دی، غوطے لگنے لگے۔ سرکار لاشانی علیہ رحمہ نے توجہ فرمائی، اس ڈوبتے ہوئے کو باہر نکالا۔ وہ علی پور شریف آیا، آپ بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار لاشانی علیہ رحمہ نے
اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، ایک حدیث پاک سماعت کر لے، بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جلیل القدر صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ حنفی مسلک کی بنیاد جو ہے وہ علم پر رکھی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک جو ہے، جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ لیے گئے ہیں، جو انہوں نے احادیث بیان کی ہیں ان سے انہوں نے استنباط کیا ہے، اور فقہ حنفی مارد وجود میں آئی ہے۔ یہ فقہ حنفی جو مارد وجود میں آئی، یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی روایات سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرما ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ ایک مہمان آ گیا تو آقا علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ جاؤ گھر پتہ کرو کوئی چیز ہے کھانے والی۔ وہ گھر گیا تو ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں جا کر پوچھا کہ کوئی کھانے کے لیے ہے، کہا کچھ نہیں۔ دوسرے کے تیسرے کے تمام حجروں میں وہ گیا لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملی۔ واپس آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیا تھا لیکن گھر کے اندر کوئی کھانے والی چیز موجود نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو میں اللہ کے فضل کو تلاش کر لیتا ہوں۔ اللہ کا فضل تو بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ میں تیرے فضل کو طلب کرتا ہوں، اپنا فضل مجھ محمد پر فرما دے۔ جب اتنی دعا کی تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک بونی ہوئی بکری جو ہے وہ آ گئی، وہ تیار بکری، گوشت تیار تھا، بونا ہوا گوشت تھا اس کا، وہ آ گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان کے لیے وہ کھانا رکھا۔ اب وہ بکری کہاں سے آئی، کون بوننے والا تھا؟ فرمایا جب اللہ کا فضل مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالی مہمان کو بھی بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ اور میرے پیر و مرشد سیدی مرشدی و سندی ہر وقت اللہ کا فضل تلاش کیا کرتے تھے۔ جب رات بیتتی تھی، آدھی رات کا وقت ہوتا تو آپ جاگتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے اور اللہ کے فضل کی باتیں کرتے تھے، اس کے کرم کی باتیں کرتے تھے۔ کبھی مثنوی شریف پڑھتے تھے، کبھی قرآن پڑھا کرتے تھے، کبھی نوافل پڑھا کرتے تھے اور کہتے تھے اللہ مجھ پہ فضل کر دے، مجھ پہ فضل کر دے، مجھ پہ فضل کر دے۔ دوستو مصطفیٰ کریم اللہ کا فضل مانگے تو بونی ہوئی بکری آ جائے اس مہمان کے کھانے کے لیے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا، حضور کا نواسا پیر سید محمد اسلم شاہ خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر یہ جملہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ مجھ پر اپنا فضل فرما، تو وہ کیا فضل مانگتے ہوں گے؟ اے اللہ جتنے میرے مریدین ہیں ان کی مرادوں کو پورا کر دے۔ جب آپ دعا کرتے ہوں گے یقیناً مرادیں پوری ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جب اس کے چہرے کو دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، اللہ یاد آ جائے۔ حضرات آج بھی آپ حضور قبلہ عالم کی آپ کے تصویر کو دیکھتے ہوں گے تو اللہ یاد آتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو آنکھیں اللہ کو بڑی پیاری لگتی ہیں، دو آنکھیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ جو اللہ کے خوف کے اندر ہوتی رہتی ہے، اللہ کی یاد کے اندر ہوتی ہے، اور دوسری عین تحرس فی سبیل اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے دین کی سرحدوں کی حفاظت کرتی رہتی ہے، وہ آنکھ، دو آنکھیں اللہ کو پیاری لگتی ہیں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ دو آنکھوں والا انسان جس کے اندر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں اس کو آگ کبھی چھو نہیں سکتی۔ میرے دوستو
خشیت اللہ عین بکت من خشیت اللہ کا وصف جو تھا حدیث کے اس جملے کے مصداق میرے پیر و مرشد تھے. جب تک ذکر خدا ہوتا رہتا، ذکر رسول ہوتا رہتا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جڑی لگ جایا کرتی تھی. آپ ساری ساری رات روتے رہتے تھے، خلوتوں کے اندر رویا کرتے تھے. یہاں بیٹھا ہوا بھی اگر کوئی حضور کا ذکر چھیڑ دیتا تو حضور قبلہ عالم میرے پیر و مرشد کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے. خداوند قدوس کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، وہ تو لاکھوں کروڑوں اربوں آنسو ان کی آنکھوں سے نکلے، اگر ایک آنسو بھی نکل جاتا تو یہ جتنے مریدین ہیں سب کی نجات کے لیے وہ کافی ہے. ایک آنسو بھی کافی ہے. وہاں تو ہزاروں لاکھوں نکلے تھے. اللہ جل مجدہ میرے پیر و مرشد کے آستانے کو ہمیشہ آباد رہے. یہاں آپ آتے ہیں، ہم سب آتے ہیں. اللہ اس آستانے کی بھیک ہمیں عطا فرمائے، اس آستانے کا فیض ہمیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور قبلہ چند جی سرکار کا سایہ تا دیر ہم سب پہ قائم و دائم فرمائے. اور آپ کی نگاہ سے جو فیض مل رہا ہے یہ فیض وہی مل رہا ہے جو آپ کی نگاہ سے مل رہا ہے. آپ پر ادھر سے نگاہ ہوتی ہے اور یہ ہم سب پہ نگاہ فرماتے ہیں. اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہم گناہگاروں پر قبلہ چند جی سرکار کی نگاہ کو اسی طرح جاری و ساری رکھے. جس طرح پیار محبت سے دیکھتے ہیں اسی طرح دیکھتے رہے اور ہم پھلتے پھولتے رہے، آپ کی نگاہ ہوتی رہے. وما علینا الا البلاغ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. چلو تقدیر دعوت خطاب واسطے جناب حضرت علامہ مولانا قاری عبدالرسول صاحب تشریف لے کے اپنی اجازت سنانا ثابت کرو جائیں. بابا جی پڑھو. ہاں جی اتنے بہ کے پڑھو، اتنے بہ کے پڑھو. حلیمہ سعدیہ لوری جیمدی کھڑی ہے، حلیمہ سعدیہ لوری جیمدی کھڑی، میرے کملی والیا شاہ سمجھا کڑی دی کڑی، میرے کملی والے شاہ سمجھا کڑی دی کڑی. او مائی لوریاں دے نال، مائی لوریاں دے نال نہیں سوندے اللہ والے، او تے نیندراں نہ مان گاہ جڑی آنکھ یار نہ لڑی، میرے کملی والے شاہ سمجھا کڑی دی کڑی. اے حلیمہ دا دلارا مائی آمنہ دا تارا، پوراں چل دیاں پکھے، پوراں چل دیاں پکھے، مولا دیا دلدارا، تیرے جھولے دی ڈوری جبرائیل نے پھڑی، میرے کملی والے شاہ سمجھا کڑی دی کڑی. مولا کرم کمایا، مولا کرم کمایا، تیرے جھولے دی ڈوری جبرائیل نے پھڑی. چاڑوے چنا سونیا تو کر اشنائی،
ਚੜ੍ਹਵੇ ਚੰਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੂੰ ਕਰਿਆ ਸ਼ਨਾਈ ਲੱਖਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚੜਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਈ ਲੈਂਦਾ ਚੜਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟੂਣ ਥਕਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਆਣ ਥੱਕ ਮੈਂ ਅਲੀਪੁਰ ਆਇਆ ਆਣ ਡਿਠਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਪੀਰਾ ਤੇਰਾ ਆਓ ਦਿਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਲੀਪੁਰ ਆਓ ਦਿਸਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦਿਸਦਾ ਆਓ ਦਿਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਲੀਪੁਰ ਆਓ ਦਿਸਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਸਾ ਸਣ ਫੜਦੇ ਖੁੱਲਾ ਗਲਮਾ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਸਣ ਫੜਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਜਦੋਂ ਸਣ ਪਾਉਂਦੇ ਨੂਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਆਓ ਦਿਸਦਾ ਦਰਬਾਰ ਅਲੀਪੁਰ ਆਓ ਦਿਸਦਾ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह पीर मेरा पीर चन्न पीर मेरा पीर चन्न पीर जीवे जीवे चन्न पीर जीवे चन्न पीर जीवे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे हैदर या वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्qi कुल्लिहिम। मौलाना की बारगाह में 2-3 अशआर मैंने पढ़ने हैं क्योंकि पीर शरीफ का मौला अली शेर खुदा की विलादत का दिन मुबारक आ रहा है, उसी हवाले से 2-3 अशआर मैंने पढ़ने हैं। जितने भी हुजूर के गुलाम बैठे हैं बुलंद आवाज से मेरे साथ आपने मिलकर पढ़ना है कि पढ़ना कसीदा वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा पढ़ना कसीदा हक दे वलीदा सारे लगाओ मिलकर लगाओ नारा अलीदा पढ़ना कसीदा अली 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 या अली। दायां हाथ उठाकर मिलकर कहना है अली 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 या अली 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 या अली। एक आम वाले एक खास वाले जेड़ा खास वाले उस सैयदा दलाले सुभान अल्लाह एक आम वाले एक खास वाले जेड़ा खास वाले उस सैयदा दलाले एक आम वाले एक खास वाले जेड़ा खास वाले ज़हरा दलाले नेज़े ते चढ़ के सुभान अल्लाह कुरान सुना गाने से ते चढ़ के कुरान सुनाया क्या कहना है नेज़े ते चढ़ के कुरान सुनाया नेज़े ते चढ़
قرآن سنایا سب نو پڑھایا سب نو پڑھایا کلمہ نبی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا سارے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ۔ اور حاصل کلام شعر اور آخری شعر معاف فرمائے حضرت سخی لال شباد کلندر صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں اس شعر میں؟ شاعر نے لکھا ہے کہ جھکیا درتے میں بڑھ کے سوالی عزت ملی یہ جگ تو نرالی جھکیا درتے بڑھ کے سوالی عزت ملی ہے جگ تو نرالی پہلو گیا مینو کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ۔ امام احمد رضا خان ہمارے سنیوں کے امام، آپ کے 2-3 اشعار میں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے صلی اللہ علیہ چل دیے ہیں میرے آقا جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے مل کر ایک مرتبہ کہہ لیجیے ان کی مہک نے دل کے کی مہک نے دل کے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں میرے آقا جب یاد آ گئے ہے میرے آقا جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ میرے کریم سے تیرا کسی نے مانگا میرے کریم سے تیرا کسی نے مانگا دریا
बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आका की सना खानी दर असल आबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं। कोई लब खामोश न रहे बुलंद आवाज ना झूम झूम के दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि शाना वाला रब शाना वाला रब शाना वाला जिन्ने सानू रब दसिया सोना कमली वाला जिन्ने सानू रब दसिया सोना कमली वाला कोई शाल दुशाला कोई शाल दुशाला कोई शाल दुशाला साडियां इज्जतां दा राखा कमली वाला सुभान अल्लाह साडियां इज्जतां दा राखा कमली वाला सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह ऐवें ते नहीं होया ज़माना हुसैन दा कोई लब खामोश नहीं सारे हुसैनी बन जो ऐवें ते नहीं होया ज़माना हुसैन दा बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा जी बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा बैत ना कीती सैयद शीस नू कटाया गुन बाकुहा के यारो रब नू मनाया प्यारा लगे रब नू जी प्यारा लगे रब नू याराना हुसैन दा प्यारा लगे रब नू याराना हुसैन दा बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा यारी यारी हर कोई आके ते हुसैन निभाई यारी आको सुभान अल्लाह यारी यारी हर कोई आके ते हुसैन निभाई यारी इस सिर ने जे ते तलावत करदा अजब कुरान दा कारी बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा सिखां उत्ते मक्खन पकाउणा मियां सावले ते ने सिखां उत्ते मक्खन पकाउणा ते डाडा औखा कम्मे बचड़े दे के दीन बचाउणा ओए ते सखी हुसैन दा कम्मे बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा बड़ियां शाना वाला ना हुसैन दा पड़ी करबला विच नमाज सैयद आको सुभान अल्लाह जिक्र हुसैन दा को सुभान अल्लाह पड़ी करबला विच नमाज
ਨਮਾਜ਼ ਸੈਯਦ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਾਤਲ ਹੁਸੈਨ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੌਦਾ ਕੱਟ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲਾਸ਼ਾ ਅਕਬਰ ਦਾ ਲਾ ਲਿਆ ਨਾਲ ਸੀਨੇ ਕਲਮਾ ਉਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਪੰਜ ਜੇ ਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਲਾਲ ਫਾਤਿਮਾ ਦਾ ਯਾਰੋ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਐਡਾ ਹੁਕਮ ਜਲੀਲ ਲਿਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੰਬਿਆ ਹੋਸੀ ਜਬਰੀਲ ਦਾ ਦਿਲ ਇਬਰਾਹੀਮ ਸੀ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਦਿਲ ਇਸਮਾਈਲ ਸੀ ਯਾਰੋ ਖਲੀਲ ਦਾ ਦਿਲ ਵਕੇ ਜ਼ਿਬਾ ਦੇ ਬੰਨੀ ਪੱਟੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਏ ਖਲੀਲ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਔਲਾਦ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਿੱਡਾ ਸੀ ਹੁਸੈਨ ਜਮੀਲ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਏ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਦਾ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸਦਕਾ ਸ਼ਬੀਰ ਦਾ ਰੱਬ ਖੁਦ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਰੁਖ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਆਪ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਜੀ ਆਪ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਆਪ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਏ ਦੀਵਾਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਏ ਨਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਏ ਮਕਾਮ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਏ ਮਕਾਮ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲੀ ਜਮਾਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਘਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਤੇ ਬਾਤ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਅਲੀਪੁਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਅਲੀ ਦਾ ਮਕਾਮ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੀ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੰਨਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਏ ਜੰਨਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੀ ਗਦਾਈ ਏ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰ ਬੈਠੇ ਆ ਅਲੀ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖਾਂ ਹਰਾਮ ਅਲੀਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਏ ਮਕਾਮ ਬਿਲਾ ਤਕੀਰ ਸਾਬਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕਾਰੇ ਖੁੱਲਾ ਬਿਆਨ ਮੁਕਾਰੇ ਖੁੱਲੀ ਬਿਆਨ हजरत अल्लामा मौलाना शबीर अहमद शबीरी साहब पीर सैयद मोहम्मद असलम शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े मंजूर नजर खतीब जनाब हजरत अल्लामा मौलाना शबीर अहमद शबीरी साहब नारा तकबीर नारा रिसालत नारा हैदरी हसन अली अलीपुर सैयदा शरीफ तेरा पीर मेरा पीर जान पीर